اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تری، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہی ہے بلا شبہ، اور یسبح لہ من فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی یسبح مانے تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمینوں میں، لہو اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، منفی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سب سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مخصوص عبادت اور تسبیح کا طریقہ سکھا دیا ہے، ہر ایک اپنے مخصوص انداز میں اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ ساری کائنات کے ہر جاندار اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی جو اپنے دونوں پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، صافات کے معنی دو پروں کو پھیلا کر اڑنا، تو پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہر وقت۔ پھر آگے ارشاد ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کلو مانے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے کرنا ہے، تو ہر ایک جاندار اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتا ہے۔ تسبیح، اس کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتا ہے۔ اور ارشاد ہے آگے واللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک مانے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے زمین و بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ آگے ارشاد اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں الم تری ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تری ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی صحابا، بادلوں کو ڈھکیلتا ہے، ایک کے پیچھے ایک بادلوں کو اللہ تعالیٰ ڈھکیلتے رہتا ہے، ثم یؤلف، پھر وہ مل جاتے ہیں، بینہ، آپس میں۔ وہ بادل جب ہم سب دیکھتے ہیں آسمان کا منظر کے، جب بادل چلتے رہتے ہیں آسمانوں میں تو ایسا دکھتا ہے کہ بس ایک کے پیچھے ایک جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو سب یؤلف مانے ملا دینا، ملا دیتا ہے بینہم، ان سب کو آپس میں، ثم یجعلہ، پھر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو رکامن کے معنی تہ پہ تہ جمانا، ایک پہ۔ فتر الودقہ، پھر دیکھتے ہیں ہم کہ یخرج من خلالہ، اس سے نکلتا ہے، اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے اس کے بعد۔ پھر آگے ارشاد ہے ینزل من السماء من الجبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد برقہ یذہب بالابصار۔ تو جب وہ چلتے ہیں منزل نازل ہوتا ہے آسمان سے، پانی برستا ہے، من الجبالی، پہاڑوں کی طرح، وہ جو بادل رہتے ہیں پہاڑوں کی طرح کے بادل رہتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں، فیہا، اس میں، من بردن، اور ان بادلوں میں برف کے معنی برف رہتا ہے، برف کی طرح رہتے ہیں، فیصیب بہ من یشاء، پڑتا ہے وہ جہاں پر چاہتا ہے، سبا یصیب کے معنی ایسا پڑھنا جس سے نقصان ہو، بس ایسا پڑتا ہے وہ بعض وقت کے، فیصیب، وہاں پانی پڑنے سے نقصان ہو جاتا ہے، بہی من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو، من یشاء، جہاں وہ چاہتا ہے، تو بادلوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار،
یکادو قریب ہے کہ سنا مانے اس کی روشنی بھی برق ہی بجلی، برق کہتے ہیں بجلی کو، اس کے بجلی کی طرح کی جو روشنی ہے اتنی تیز ہوتی ہے وہ، گویا کہ یذهب بالابصار کہ ہمارے آنکھوں کی بینائی کو لے جائے گی شاید. تو اس انداز کی بجلی کڑکتی ہے آسمانوں پر، یہ منظر ہم سب دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتاتے رہتا ہے کہ دیکھو کائنات میں غور و فکر کرو کہ پروردگار عالم کتنا عظیم قدرت والا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہم کو دکھاتے رہتا ہے تاکہ ان چیزوں سے خالق کا پتہ چل. جیسا کہ ایک شعر ہے، نظم عالم سے ہے خود خالق عالم کا ثبوت، نظم عالم سے ہے خود خالق عالم کا ثبوت، کہہ رہا ہے یہ قرینہ ہے قرینے والا. کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے موسم بھی بدلتے رہتے ہیں ہر قسم کے، جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتے رہتا ہے. یہ سارا کام انسانوں کی کو باحیات اور مطمئن رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کے ساری چیزوں کو، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پیدا فرمائے، انسانوں کے آرام کے لیے پیدا فرمائے ہیں. تو ساری کائنات گویا انسانوں کے کام کے مطابق ہے، اور انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ صرف اپنے رب کا فرما بردار رہے، اپنے رب کی فرما برداری کرے. آگے ارشاد ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. قلبا یقلب منے تبدیل کرنا، پلٹتے رہنا. تو اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے رہتا ہے، پلٹتے رہتا ہے، رات کو دن سے، دن کو رات سے. اس طرح سے رات اور دن کا معاملہ روز کا چلتا ہے. پھر آگے ارشاد ہے انا فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، انا بے شک فی ذالک ان تمام باتوں میں عبرت ہے. عبرت کے معنی ہے کسی کو غور و فکر سے دیکھنا، بصارت سے دیکھنا، اس طرح کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھنا ہے تاکہ خالق کائنات کا دل میں ہمارے یقین بڑھتا چلا جائے. لا عبرت لأولی الابصار، ہر اس میں عبرت ہے یعنی نصیحت ہے ہر دیکھنے والے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دابہ مانے ہر زمین پر ہر چلنے والا، ہر زمین پر چلنے والا پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ نر مادہ ہو یا عورت یا مرد ہو، ان کے پانی سے ان کی خلقت مخلوق بڑھتی ہے، نسل بڑھتی ہے، اور اس پانی سے ہی ہر جاندار پیدا ہوتا ہے. تو جانداروں میں اللہ تعالیٰ اس میں اس آیت شریفہ میں 3 قسم کے جاندار بتائے ہیں. ایک تو پیٹس کے بل چلنے والے، جیسا کہ رینگنے والے ہیں. دوسرا 2 پیروں سے چلنے والے ہیں. اور تیسرا کیا ہے، 4 پیروں سے چلنے والے ہیں. تو مخلوقات، زمین پر چلنے والی مخلوقات کی 3 قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہیں. فمنہم من یمشی علی بطنہ، فمنہم پر ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یمشی جو چلتے ہیں، علی بطنہ اپنے پیٹ کے بل، جیسا کہ سانپ ہے یا مچھلی وغیرہ، اور زمین پر رینگنے والے کیڑے یہ ہیں. پھر ارشاد ہے ومنہم من یمشی علی رجلین، پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یمشی چلتے ہیں علی رجلین اپنے دونوں پیروں سے. یہ دونوں پیروں سے چلنے والوں میں انسان ہیں اور پرندے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہم من یمشی علی اربعین، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو چلتے ہیں علی اربعین 4 پیروں سے، جیسا کہ چوپائے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں. پھر آگے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخلق اللہ ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جیسا ما یشاء جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر آگے ارشاد ہے لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد تحقیق کے انزلنا ہم نے نازل کیا آیات مبینات، ایسے کھلی آیتیں صاف صاف جو حق بات کو کھول کر بیان کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم ایسی آیت مبارکہ نازل فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے خلقت کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کے لیے کھول کر ہر چیز بیان فرمائی جاتی ہے. پھر آگے ارشاد ہے
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط المستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آگے ارشاد ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، اور کہتے ہیں بہت سے ایسے لوگ کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا ہم پر اور اس کے ہم فرما بردار ہیں۔ ثم يتولى اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یتولا منہ پھیر لیتا ہے، فریق ان میں کے ایک فریق ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو منہ پھیر لیتا ہے حق بات سے، من بعد ذلک اس کے بعد کہ وہ لوگ اطاعت کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں وہ، وما اولئک بالمؤمنین اور وہ نہیں ہیں مومنوں میں سے، ما نافیہ ہے یہاں پر، اور وہ نہیں ہیں اولئک بالمؤمنین مومنوں میں سے وہ نہیں ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرُسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا اور جب دعوا وہ بلائے جاتے ہیں إِلَى اللہ ورسول، اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان کو، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم آپس میں، اذا فریق منہم تو ان میں کا ایک فریق معرضون اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ کی ایک شان نزول یہ ہے کہ ایک منافق جس کا نام بشر تھا، اس کا اور ایک یہودی سے تنازعہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اس یہودی نے بشر کو کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آپ فیصلہ فرما دیں اس پر عمل کریں گے۔ تو بشر کے دل میں چوٹ تھا، وہ یہودی سے ناحق الجھ رہا تھا۔ تو یہ یہودی جو ہے بشر جو ہے یہ منافق تھا، اسے معلوم تھا کہ بارگاہ رسالت میں گئے تو وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، نہ ہی کوئی طرفداری کی امید ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ آپ تو ہم پر ظلم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، چلو کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے۔ تو کعب بن اشرف یہودیوں کے عالم تھے، جائیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور صرف بشر ہی کو نہیں بلکہ اس قسم کے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم آپس میں، تو اذا فریق منہم معرضون تو ان میں کا ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، روح گردانی کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ اور جب کہ آ گیا ان کے پاس فیصلہ، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا، یا تو وہ آتے ہیں، وہ چلے آتے ہیں الہی مذعنین تسلیم کرتے ہوئے، اگر فیصلہ ان کی طرف ہوتا ہے تو وہ بات کو تسلیم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو اس قسم کا معاملہ یہودیوں کے منافقین کا ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو ایمان لاتے ہیں اور حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے وفی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، افی قلوبہم مرض یا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا یا وہ شک میں ہے کہ ان کا ایمان پکا نہیں ہے، ان کے دلوں میں بھی مرض ہے اور وہ شک میں رہتے ہیں، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں یحیف اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے ان پر، ورسولہ اللہ اور اللہ کا رسول ظلم کرے ان پر، بل اولئک هم ظالمون بلکہ وہی ہیں خود بڑے ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ انما بشک وہی لوگ ہیں کانا قولو کہ ان کی بات تو صرف اتنی ہے کہ مومنین ہم مومن ہیں، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف تو ان کا فیصلہ فرما دے، تو وہ درمیان میں تو کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ سن لیا، یقولون کہتے ہیں وہ لوگ سمعنا واطعنا ہم نے فیصلہ سن لیا اور اطاعت کی، وہ اولئک اور وہی لوگ ہیں فلاح اور کامیاب ہونے والے۔
پھر آگے ارشاد ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو ہر جگہ قرآن پاک میں اطاعت کا جہاں ذکر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ذکر ہے کہ اطاعت اللہ کے اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی، اس طرح کا معاملہ ہے ہر جگہ کہ خالی کوئی یہ کہہ دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، ہم کو صرف قرآن سے ہونا ہے بات، تو یہ نہیں بلکہ قرآن میں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم ساتھ ساتھ ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو بچتے رہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقسم باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن، وقسم، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں بڑے بڑے، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑے زور و شور سے قسم کھاتے ہیں وہ لوگ، اور لئن امرتہم، جب ان کو حکم دیا جاتا ہے، لا یخرجن، تو وہ گھروں سے نکلتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے قل لا تقسموا اطاعت معروفہ، تو آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو لا تقسموا، آپا آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپا آواز نہیں آ رہی۔ آپا انمیوٹ کیجیے۔ آپا اچھا انمیوٹ ہے۔ ہاں بول۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہاں سے آواز نہیں آ رہی ماں؟ کب سے نہیں آ رہی؟ ہلو آپا جی یہیں سے نہیں آ رہی تھی، ہاں یہاں سے ابھی سے نہیں آ رہی۔ یہیں سے نہیں آ رہی۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا اب الرسول، آ رہی آواز؟ جی ہاں آ رہی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجیے آپ لوگوں کو کہ اطاعت کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ اللہ رسول کے ذمہ اتنا ہے، ما حمل وعلیکم ما حملتم، اتنا ہے کہ جو ان پر اللہ نے لازم کیا ہے اور تمہارے ذمے جو کیا ہے، تم پر جو لازم کیا ہے، ما حملتم، جو تم پر لازم کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لازم ہے جو ان پر لازم کیا گیا، یعنی احکامات کا پہنچا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ ہے، اور فرما برداری کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور اگر تم وَإِن تُطِیعُوهُ، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تَهْتَدُوا، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور نہیں ہے رسول پر سوائے اس کے کہ بات کا پہنچا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پہنچا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ ہے، اور ہمارا ذمہ کیا ہے؟ مجھ پر فرما برداری کرنا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ آگے ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں نے، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیے، نیک اعمال کیے۔
آگے ہوگا رکو. یقولون آواز آ رہی میمونہ؟ جی جی باجی آ رہی باجی. میں رکو سے آگے بڑھ گئی. نہیں باجی کریکشن ہے. کریکٹ ہے. جی باجی. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ میں پیچھے سے لے رہی ہوں بیٹے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ. اور کہتے ہیں لوگ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر اور ہم فرما بردار ہے، پھر منہ پھر لیتا ہے ان میں کا ایک فریق ایمان فریق منہم من بعد ذالک ایمان لانے کے بعد وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے وہ مومنوں میں سے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو بلائے جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ تاکہ فیصلہ فرما دے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول. اذا فریق منہم معرضون ان میں کا ایک فریق منہ پھر لیتا ہے پلٹ جاتا ہے. وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو چلے آتے ہیں الہی مذعنین جیسا کہ سر جھکائے ہوئے بات کو تسلیم کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. افی قلوبی مرض ام ارتابوا کیا ان کی دل میں بیماری ہے یا وہ شک میں ہے اس بات پر. ام یخافون یحیف اللہ یا وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان پر ظلم کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. علیہ ورسول یقیف اللہ علیہ ورسول کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا. بل اولئک هم الظالمین بلکہ وہی لوگ ہیں ظالموں میں سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو یہ بات ہم کو غور کرنا ہے اس رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں حکم اطاعت ہے تو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا حکم ساتھ ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول. تو پورے قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری یا اللہ کے رسول کی نافرمانی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. تو اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے اور اللہ ہر بات میں اگر اللہ کے رسول کہنے سے یہ شرک نہیں ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ہر جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ساتھ فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم انس وحشتنا فی قبرنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.